تو اس کو یوں کرنے کی ضرورت ہے. تو ہماری درخواست اس مجمع سے یہی ہے کہ اپنی تدبیروں سے نکل کر ہم اب دوستوں بزرگوں اپنی ترتیبیں بناویں کام کو مقصد بنانے کے لیے. کام کو مقصد بنانا، یہ سارا عملہ ہمارا کام کو مقصد بنا لے. جو کوئی بھی کام کسی کا مقصد بن جاتا ہے اس کے لیے تمام عذر ختم ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کوئی عذر نہیں رہتا. دکاندار کے لیے دکاندار کے لیے دکان کے جتنے تقاضے ہیں اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. نہ بیماری عذر ہے، نہ کوئی کام عذر ہے، نہ کوئی چیز عذر نہیں. آندھی طوفان کوئی عذر نہیں ہے کہ ہر ہاتھ میں دوا جا رہا ہے، کھیت والا کھیت کی طرف اور دکان والا دکان کی طرف. تو سارے عذر ختم ہو جاتے ہیں جب کوئی مقصد مل جاتا ہے. جب کسی بھی چیز کو مقصد بنا لیا جاتا ہے تو صحابہ نے اس کو مقصد بنایا کہ صحابہ کے لیے کام مقصد تھا تو سارے عذر ختم ہو گئے. کہ اتنے عذر ختم ہوئے کہ ادھر لگنے کا موقع ہی نہیں ہے. تو کام مقصد ہے. تو جب کام مقصد بنے گا تو دوستوں بزرگوں اس کے لیے کوئی عذر نہیں رہے گا کہ اس کے ہر تقاضے پر لپے کہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس درجے کرنا ہے، کام کو مقصد بنا کے کرنا ہے. کہ اس سے فارغ ہو کے دیکھ لیں گے سلوٹوں میں. صحابہ نے اس کو مقصد بنایا تو مقصد بنا کے کیا جائے تو بات آگے بڑھے گی، تو بات چلے گی. عموم میں جو ہے بات جائے گی کہ امت کا عموم بھی کام سے واقف ہوگا پھر. اور ہر جگہ جہاں بھی ہم جس طرح بھی اپنے جان مال کو لگائیں دوستوں امت کو کام سمجھانے کی ضرورت ہے. کام سمجھاؤ. جب جو جہاں تقاضا آ جائے لبیک، اور جہاں بھی تقاضے پہ جائے کام سمجھائے. جب نظام الدین سے کہا جا رہا ہے کہ کام سمجھاؤ کہ کیا چاہتے ہیں ہر بندے امت سے، کیا چاہا جا رہا ہے، کہ کام چاہا جا رہا ہے، کس کام پر آگے اس کو اس ذمہ داری کو سمجھے، اس ذمہ داری کا احساس ہو جیسا میری ذمہ داری یہ ہے. تو یہ ہے دوستو کہ کام کو اس درجے کرنے کا ظاہر کرو کہ انشاءاللہ کام کو مقصد بنا کے کریں. یہ کام ملا ہے، ذمہ داری ملی ہے، اللہ کی طرف سے ملی ہے، اسی کے لیے آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، اور اس کو مقصد بنائیں گے انشاءاللہ. کہ اللہ تعالیٰ جب صحابہ کی طرز پر آئیں گے، صحابہ کی ترتیب پر آئیں گے، وہ کچھ اللہ سب کچھ دکھائے گا جو صحابہ نے دیکھا ہے. کہ مددیں، نصرتیں، غیبی نظام سے حرکت میں آنا، مدد اور نصرتوں کا آنا. ہم نے رات بھی عرض کیا تھا کہ سارا نظام مسخر ہو جائے گا. سارا نظام مسخر ہوگا. سارا نظام آپ کی خدمت میں لگے گا. ٹھیک ہے. سب سے بڑے داعی اللہ ہیں اور اپنے کام کے لیے نبی کو بھیجتے ہیں، اور اسی کام کے لیے امت بھیجی گئی ہے. تم اللہ کے کام میں لگو گے جو اصل اللہ کا کام ہے، تو سارے نظام جو اللہ کا بنایا ہوا ہے یہ تابعدار ہوگا. تابعداری میں لگے گا، خدمت میں لگے گا. یہ کام کرنے والے خدمت کرو، یہ ہمارا کام کر رہے ہیں. یہ سارے نظام خدمت میں لگ جائے. بارش کا نظام کیا، ہوا کا نظام کیا، پانی کا نظام کیا، سورج چاند ستارے، سارا نظام خدمت میں لگے گا. یہ ہمارا کام کر رہے ہیں، ان کی خدمت کرو. یہ ہے مسخر ہونا. جب کام پر آ جائیں گے تو کام کی خدمت سارا نظام لگ جائے گا، مسخر ہو جائے گا سارا نظام. ساتھ چلتا ہوا نظر آئے گا نظام. یہ دعا، قبولیت، نماز کے ذریعے سے مسائل، یہ سارا صحابہ کے ساتھ یہ ہوا. تو صحابہ کے کام کی وجہ سے ہوا. اور صحابہ وہ کام کر رہے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. اعمال نبوت، اعمال دعوت، اعمال ہدایت. کہ ان کام کو مقصد بنا کے کیا اور ان اعمال پر جان مال کھپائی. تو سارا نظام مسخر ہو گیا، سب ڈھیر ہو گیا. 30-32 سال کے اندر ہزاروں سال کا کما کمایا ان کی قدموں میں ڈھیر ہو گیا.
مسجد نبی سیدھی سادی ہے، وہاں جو ہے ڈھیر لگ گئے، دھیرے جو ہے 30-32 سال لگے، بس ہزاروں سال کما ان کی ٹھوکرو. لیکن اس کے لیے نہیں کرنا، حکم سمجھ کے کرنا، یہ ذمہ داری ہے، ذمہ داری سمجھ کے کرنا ہے، اس کا بوجھ اٹھانا ہے. یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے کہ پورے عالم میں جب تک ایک بھی نماز سے دور، کلمے سے دور، دین سے دور، اعمال سے دور، اور ایک بھی مسجد نبوی کے طرز سے دور، کہ ہمیں چین اور قرار نہیں آئے گا. ہمارا کام باقی ہے، ابھی ہماری ذمہ داری باقی ہے. ورنہ سارا دیکھ لو کیسا حال ہے چاروں طرف، اور کتنے فیصد احساس ہے. رونے کی اور غم کی بات تو یہ ہے کہ کہاں یہ ہونا چاہیے کہ ذمہ داری کا اتنا احساس ہو اور اتنا ہم پر بوجھ ہو کہ جب تک یہ سارا ماحول نہ بدل جائے، جب تک یہ سارے نمازوں پہ نہ آ جائیں اور دین پہ نہ. اس لیے دوستوں مقصد یہ بتایا، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام سے کیا چاہتے ہیں کہ یہ چاہتا ہوں کہ جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین اور دعوت کے اعتبار سے چھوڑا ہے، یہ امت وہاں آ جائے. یہ ہے میرا تمہارا کام اور ذمہ داری، یہ امت کو وہاں لانا ہے کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے. یہ ہے ذمہ داری. ابھی کتنی باقی ہے ہم اس پر غور کر لیں. یہ ذمہ داری ہے، کام ہے جو میرے تمہارے سپرد ہے. کہ صحابہ اس کو لے کے نکلے تھے اور اللہ پہ پھیل گئے. 3 بر اعظم ہے پورا ان کا جو ہے جو نقشہ لے کر گئے تھے، جو محنت لے کے گئے تھے، 3 بر اعظم اس سے آباد ہوئے، حق پھیل گیا. یہ ہے کہ جیسا غم درد ہوگا، فکر ہوگی، اخلاص ہوگا، محنت ہوگی، جان مال کھپا، جتنی بڑی قربانی، جتنا بڑا مجاہدہ ہوگا، اتنی بات آگے بڑھتی چلی جائے گی. بقول حضرت کے جہاں سے گزریں گے وہیں دین کے ٹھکانے بنتے چلے جائیں گے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے کہ وہ ایسے جب پھریں گے اس درد و غم کے ساتھ، اور بالکل جان مال کو کھپا کر اور لگا کر کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر، یہاں اب بڑے کی بات آئی ان کے ذریعے سے. اور سے خاصا مدیر رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کریں گے اللہ، لیکن ایسوں پہ رکھ کے کریں گے کیونکہ ان کو بھی انعام دینا ہے. یہ کرنے والے تو وہی ہیں، ان کو انعام دینا ہے ان کے کرنے کا، تو ان پہ رکھ کے کریں گے. چلو یہ تمہارے حصے میں کہ ملک کے علاقے پلٹا کھا گئے. عباس راجستانوں کے 10 بیٹے 10 ملکوں میں خبر کہ چلو یہ ملک ان کے حصے میں، یہ ملک ان کے حصے میں، ان پہ رکھ کے کریں گے کہ کرنے کا انعام دینا ہے. یہ دوستوں تو کام کو مقصد بنانا ہے. یہ کام مقصد ہے اور کرنا اس طرح ہے کہ جیسے صحابہ نے کیا ہے. کہ کیسے کیا؟ کہ مقصد بنا کے کیا. یہ سارے عذر ختم ہو گئے، ختم. کوئی عذر نہیں ہے کسی تقاضے کے لیے، چھوٹا یا بڑا. اور کیسا عذر؟ وہ تو نکل گئے اور وہی زندگی کی شام ہو گئی. بڑا حصہ تو اس کے اندر ارادہ کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ سارا مجمع ارادہ کرتا ہے نا اس کے کہ کم سے کم درجے میں 6 مہینے لگائیں گے، 4 مہینے جماعتیں بنا کے جائیں گے، اور 2 مہینے انشاءاللہ نظام الدین لگائیں گے تاکہ صحیح بات کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. یہی ہوا مکے میں بھی، یہی ہوا مدینے میں بھی. حالانکہ کام جب شروع ہوا تو دار ارقم میں شروع ہوا، لیکن اعمال کی تاثیر ایسی ہے کہ کون سے اعمال؟ کہ اعمال نبوت، اعمال دعوت، اعمال ہدایت کے نام کچھ بھی دے دو کہہ لو، لیکن کام اعمال وہی ہیں. کہ اعمال نبوت اس لیے کہ ان اعمال کو لے کے جب کھڑے ہوئے تو لوگوں کو ہدایت ملی، اس لیے اعمال نبوت کہتے ہیں. اعمال دعوت اس لیے کہ ان اعمال کو لے کر آپ نے دعوت دینا شروع کی، اور یہی اعمال دعوت اعمال ہدایت ہیں اور اعمال تربیت ہیں، اعمال طہارت ہیں. کہ مکے جیسی جو ہے سخت زمین پر اور سخت مخالفت کے ماحول ہونے کے باوجود دار ارقم میں اعمال شروع ہو گئے، یہ والے اعمال، تو فوراً لوگوں کو ہدایت ملنا شروع ہو گئی. یہ ان اعمال کی تاثیر ہے. جو کرے گا اس کو ہدایت ملے گی، جو ان اعمال میں لگے گا اس کو ہدایت ملے گی. جہاں ان اعمال میں لگا جائے گا، جہاں جس ماحول میں یہ اعمال کیے جائیں گے اس ماحول میں ہدایت آئے گی. تمام سختیوں کے باوجود جو
مکے کے اندر حالات تھے کہ لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، تو ہم سختی کو باقی